أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. سورہ نوح آیت نمبر 26 تا 28 آپ کے سامنے تلاوت کی. نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اپنی اس سرکش قوم کے بارے میں جو 950 سال آپ کی دعوت کو سنتی رہی لیکن اس نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا اے اللہ زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، کافر کو بسنے والا نہ چھوڑ. انک ان تذرهم، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو بھی ان کی نسل سے پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہوگا. آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی ان کی نسلیں بنتی رہی ہیں 950 سال تک سب فاجر اور کفار ہیں. پھر دعا کر رہے ہیں اپنے لیے رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. انسان کے اپنے بعد والدین کا نام، والدین کے لیے انسان ہر وقت دعا کرتا رہے اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، مجھے بخش دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس شخص کو بخش دے جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سب مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اے اللہ ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. اتنی زبردست دعا آپ ہمارے اپنی قوم کے خلاف جس نے آپ کو تکالیف دیں، آپ کو ڈس آنر کیا، آپ کو جو ہے بڑے بڑے غلط جو ہے انداز سے جو ہے پکارا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ لا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کے لیے تباہی کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ کرے. لا تذر الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑ. اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. جو بھی ان کی نسل سے پیدا ہوگا فاجرن کفارا، فاجر اور کفار ہوگا. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں. ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے، اللہ کا قرآن پہنچ چکا ہے. ہم اس پر کس حد تک عمل پیرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، اللہ کی پرستش کی دعوت ہے، اللہ کی غلامی کی دعوت ہے، اور آپ کی دعوت اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت ہے. کیا ہم اس دعوت پر عمل پیرا ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو. اللہ سے دعا کر ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.